معزز ناظرین، شرک کی متعدد اقسام میں سے ایک قسم ہے شرک فی الاعتکاف، یعنی جس طرح رکوع والی عبادت کے اندر شرک کیا جاتا ہے، سجدے والی عبادت کے اندر شرک کیا جاتا ہے، تسبیح و تحمید کے اندر شرک کیا جاتا ہے، سیم اسی طرح اعتکاف والی عبادت کے اندر بھی شرک کیا جاتا ہے۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اعتکاف کا معنی اور مفہوم سمجھنا پڑے گا۔ تو اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے جم کر بیٹھنا۔ اب چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی غرض سے ہو، یعنی مطلقاً جم کر بیٹھنے کو عربی کے اندر اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر اعتکاف وہ عبادت ہے جو مسلمان روزے کی حالت میں مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخصوص شرائط و ضوابط جو فقہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مسجد کے اندر جم کر بیٹھتے ہیں، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، شرک فی الاعتکاف کی بحث کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر شرک فی الاعتکاف کی 3 صورتیں بیان کروں گا۔ یاد رکھیے گا، جن میں سے ایک صورت تو حقیقی کفر اور شرک ہوگی، اور بقیہ 2 صورتیں کفر اور شرک تو نہیں ہوں گی، البتہ شریعت اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں، اور بقیہ 2 صورتیں میں سمجھتا ہوں کہ شرک فی الاعتکاف کی بنیاد بنے گی۔ تو ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کا عقیدہ شرکیہ ہو، یعنی جس شخصیت کا، جس ذات کا وہ اعتکاف کر رہا ہے، اس ذات کے حوالے سے معتکف کا عقیدہ الوہیت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس ذات کے حوالے سے اس کا عقیدہ الوہیت ہو، یعنی وہ اس شخصیت کو عالم الغیب سمجھ رہا ہو، مختار سمجھ رہا ہو، اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہا ہو، یا پھر کم از کم اللہ کے ہاں شفیع قہری سمجھ رہا ہو۔ شفیع قہری اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنی معتبر اور پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ اعوذ باللہ اللہ اس کے سامنے بے بس ہے، اور اللہ کو یہ زوری زور منوا سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھ کر اللہ کے علاوہ کسی بھی شخصیت، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا، یا پھر اس کی طرف منسوب کسی چیز پر جم کر بیٹھنا، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ اس کا حجرہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جم کر بیٹھنا اس شخصیت کا اعتکاف کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ اصلی کفر اور شرک ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ معتکف کا اس شخصیت کے بارے میں عقیدہ الوہیت نہ ہو، یعنی وہ سمجھ رہا ہو کہ میں جس شخصیت کا اعتکاف کر رہا ہوں یہ عالم الغیب بھی نہیں ہے، مختار بھی نہیں ہے، میرے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس شخصیت کا اگر وہ اعتکاف کرتا ہے تو یاد رکھیے گا، یہ شرک تو نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے اندر عقیدہ شرکیہ نہیں پایا جا رہا، عبادت کی جو تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آ رہی۔ البتہ شریعت اسلام کے اندر یہ حرام اور ممنوع ہے، کیونکہ اعتکاف صرف اللہ کی ذات کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کا آپ اعتکاف کریں گے، چاہے اس کے اندر عقیدہ شرکیہ ہو یا نہ ہو، وہ حرام اور ممنوع ہوگا۔ اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ معتکف کا عقیدہ بھی شرک سے پاک ہو، اور وہ اعتکاف بھی اللہ کا کر رہا ہو، لیکن اعتکاف اللہ کے کسی نبی، پیر یا ولی کی طرف منسوب کسی چیز پر کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھتا ہے، یا پھر اس کی طرف منسوب کسی چیز کو متبرک مانتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے، اس کے حجرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے، اس کی طرف منسوب درخت کے پاس اعتکاف کرتا ہے، تو یہ اعتکاف بھی حرام اور ممنوع ہے۔ شرک تو نہیں ہوگا، البتہ حرام ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اعتکاف کے اندر اللہ نے 2 شرائط لگائی ہیں۔ پہلی شرط وَلَا تُبَاشِرُونَ، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے اعتکاف کے اندر، اور دوسری شرط یہ لگائی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ نے اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ مساجد کے اندر کیا کریں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ سب سے پہلی کہ اعتکاف ہر حالت کے اندر مسجد کے اندر ہوگا، اور دوسری شرط اس آیت کے اندر یہ لگائی گئی ہے کہ حالت اعتکاف کے اندر آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، جو کہ حقیقی مشرک ہیں، رجسٹرڈ مشرک ہیں، جن کے اوپر شرک کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ کی بھی یہ عادت ہوا کرتی تھی، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، دکھ آتا تھا، تو وہ اپنے بتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب ان کے مال کے اوپر، جانوروں کے اوپر کوئی بیماری یا مصیبت آتی تو وہ دن کو جانوروں کو چراتے تھے اور رات کو ان بتوں کے پاس لا کر بٹھا دیتے، اور یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا کہ یہ بت ان کو شفا یاب کر دیں گے، ان کی ہماری اس مصیبت کو دفع کر دیں گے، ان کے اندر برکتیں ڈال دیں گے۔ آج بھی جب قبر پرست مشرک کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مال کے اندر نقصان ہوتا ہے، تو خود بھی اور باقی لوگوں کو بھی مشورے دیتا ہے کہ فلاں قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھو، فلاں ولی کی درگاہ پر اتنے دن گزارو، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر 9 راتیں کاٹو، تو انشاءاللہ یہ مصیبت دفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جب مال کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت یہ بھی سیم ہو بہو مشرکین مکہ کی طرح دن کو وہ مال چراتے ہیں چراگاہوں کے اندر، اور رات کو ان کے درگاہوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ 9 راتیں کے پیچھے مشرکین کا اصل مقصد کیا ہے؟ دراصل مشرکین نے ہو بہو اسی اعتکاف والی عبادت کی نقل اتاری ہے۔ جس طرح اعتکاف کے اندر 9 راتیں یقینی ہوتی ہیں، 10ویں تو چاند پر منحصر ہے، اگر 30 کا نکلتا ہے تو 10 راتیں، نہیں تو 9 یقینی ہے۔ تو اسی وجہ سے مشرکین نے بھی اسی اعتکاف والی عبادت کی نقل اتارتے ہوئے اللہ کے ولیوں کی قبروں پر، مزاروں پر 9 راتیں کاٹنا شروع کر دیے۔ اور 9 راتیں والوں کے اصل مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح مسلمان رمضان المبارک کے اندر مسجد کے اندر بے بسی کے عالم میں، بے چارگی کے عالم میں، عاجزی کی انتہا ظاہر کرتے ہوئے اپنی زبان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے بسی کے عالم میں پڑے رہتے ہیں، اسی طرح ہو بہو 9 راتیں کے اندر مشرک اللہ کے ولیوں کی قبروں پر ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی عاجزی کی انتہا کرتا ہے، اپنی انکساری کی انتہا کرتا ہے، اور اپنی زبان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ ان سے مدد مانگتا ہے، ان کو پکارتا ہے، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قبر والا، یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا نبی مجھ سے راضی ہو جائے اور میری اس مصیبت کو یا خود دفع کر دے یا اللہ سے دور کروا دے۔ یہ اس کے پیچھے سارا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، ایسا کرنا بالکل حقیقی کفر اور شرک ہے۔ بے عینی ہی یہ وہی مشرکین مکہ کی نقل اتاری گئی ہے۔